جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل دو چیزوں کے بڑے چرچے ہیں، دو کہانیوں کے، دو تھیوریز کے۔ پہلی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور جنرل فیض حمید نے مل کر ثاقب نثار کے ذریعے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کروایا۔ مطلب عمران خان نے نااہل ہو جانا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب نے اور فیض حمید صاحب نے ثاقب نثار کے ذریعے ان کو نااہلی سے بچایا اور اہل کروایا، مطلب این آر او دیا۔ اور چونکہ نواز شریف نااہل ہو چکے تھے، لہٰذا جہانگیر ترین اور عمران خان کا کیس سپریم کورٹ میں تھا، تو ایک کو نااہل ہونا تھا۔ تو بیلنسنگ ایکٹ، مطلب کہ ادھر نواز شریف اگر نااہل ہیں تو ادھر ایک کو نااہل ہونا چاہیے، وہ جہانگیر ترین قربانی کا بکرا بنے اور عمران خان بچ گئے۔ دوسری کہانی ہے کہ بنی گالہ کا گھر جو تھا وہ جنرل فیض حمید نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ذریعے ریگولرائز کروایا۔ اچھا، پہلے بات کر لیتے ہیں جہانگیر ترین کی۔ اب اس پوری سٹوری کو ذرا کھولتے ہیں، ادھیڑتے ہیں، یعنی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کی آف شور کمپنیاں تھیں، ان کی باہر انڈکلیئر جائیداد بھی تھی۔ انہوں نے 18,000 ایکڑ جو زرعی زمین تھی اپنی، یا جو اپنی زمین تھی، وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھی۔ یہ سٹاک ایکسچینج میں ان سائڈ ٹریڈنگ بھی کرتے تھے، یعنی ان سائڈ ٹریڈنگ ایک جرم ہوتا ہے جس میں کہ پہلے سے معلومات لی جاتی ہیں، کہ پتہ چلتا ہے اندر کے بندوں سے ملا کے، چھوٹے ملازمین سے، کہ کون سا اوپر جا رہا ہے تو کون سا نیچے آ رہا ہے، یعنی میچ فکس کر کے منافع کمانا۔ اور اچھا، ملازمین کے نام پر انہوں نے باورچیوں، کوک، ڈرائیوروں کے نام پہ بھی بہت کچھ کیا ہوا تھا۔ مشرف دور میں یہ پکڑے گئے، ان کو جرمانہ بھی ہوا، جرمانہ بھرا، جو منافع کی رقم تھی وہ 7 کروڑ کے پتہ نہیں کتنی تھی، وہ بھی واپس کی۔ چونکہ اثر و رسوخ تھا اس وقت، اس لیے سزا سے بچ گئے، اور سزا 14 سال تھی، ہو سکتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو جہانگیر ترین کا اس کے بعد میں شوگر سبسڈی، شوگر امپورٹ ایکسپورٹ، اس میں کیا کردار تھا وہ شوگر کمیشن رپورٹ میں آ چکا۔ ان کی شوگر ملوں کے گھپلے مبینہ طور پر، ان کی شوگر ملوں کی 2 نمبریاں، ڈبل کھانچے مبینہ طور پر، یہ بھی شوگر کمیشن میں رپورٹ میں آ چکا، اور بعد میں کہانیاں زبان زد و عام ہوئیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے بیٹے اور ان پر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مقدمے بھی تھے۔ تو جہانگیر ترین کوئی کلین سلیٹ نہیں تھی۔ کوئی جہانگیر ترین یہ نہیں تھا کہ اگر عمران خان کی قربانی میں یا عمران خان پر قربان نہ ہوتے جہانگیر ترین تو انہوں نے اہل ہو جانا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ جہانگیر ترین کی نااہلی بنتی تھی۔ جہانگیر ترین نے بڑا کچھ چھپایا ہوا تھا، اور جہانگیر ترین کا جو 90 صفحات کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے آخری 10 صفحے پڑھیں تو آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ جہانگیر ترین صاحب کے کیا کارنامے ہیں۔ 90 صفحات کا فیصلہ ہے، کبھی پڑھ لیں وہ بات جو کہتے ہیں جہانگیر ترین بیلنسنگ ایکٹ کا بن گئے اور وہ عمران خان پر قربان ہو گئے، اس کے آخری 10 صفحات پڑھ لیں تو لگ پتہ جائے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ لہٰذا جہانگیر ترین نے کوئی احسان نہیں کیا، یا انہوں نے نائل ہونا تھا۔ اب آ جائیں اس پہ کہ عمران خان نائل ہونا تھا، اور ان کو اہل کر دیا گیا۔ عمران خان کی ایک آف شور کمپنی اس وقت تھی، نیازی سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، اور اس میں ایک ہی انہوں نے جو باہر سے پیسہ لا کے وہ بنی گالہ کی زمین خریدی تھی، یہ 300 کنال، جس میں ابھی وہ گھر میں رہ رہے ہیں، بنی گالہ گھر، جس کو ریگولرائز کہتے ہیں کہ کروایا۔ ریگولرائز کروانے کی کہانی بھی عجیب ہے کہ جب کیس سپریم کورٹ پہنچا تو پتہ چلا کہ سینکڑوں گھر، بنی گالہ ایک بڑی بستی ہے، اس میں عمران خان کا ایک گھر ایک پہاڑی پہ ہے، تو اس کے علاوہ سینکڑوں گھر ہیں، سارے کے سارے غیر قانونی بنے ہوئے ہیں، کوئی قواعد و ضوابط نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو اس میں یہ ثاقب نثار صاحب کا موقف ہے کہ میں نے سی ڈی اے کو بلا کے کہا کہ ان کے قواعد و ضوابط بنائیں، اب سارے گھر تو گرائے نہیں جا سکتے، تو لہٰذا ان کو جرمانے کریں اور ان کو قواعد و ضوابط بنائیں، اور آئندہ کوئی جو بھی گھر بنے وہ باقاعدہ قانون کے تحت بنے۔ تو لہٰذا جرمانہ انہوں نے بھرا اور ریگولرائز کروایا یہ گھر۔ اچھا، اب میں جو پہلے کہانی پہ آ رہا تھا کہ عمران خان کی ایک آف شور کمپنی تھی، اور اس کا جو پیسہ تھا وہ انہوں نے آ کے زمین خریدی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک موقف ہے کہ عمران خان نے سب کچھ عدالت میں پیش کر دیا، اور جمائمہ خان جو عمران خان کی پہلی بیگم ہیں، انہوں نے
سارا کچھ عمران خان کی مدد کی اور بینک کی رسیدیں تک پہ دیں عدالت میں. اور جمائمہ خان کی ویسے جب بھی بات کریں نا، اور یہ جب باقی 2 بیگمات کی جب بات ہوتی ہے تو جمائمہ خان کی عزت بڑھ جاتی ہے. کیا رائل اللائل خاتون تھی عمران خان کے ساتھ، جب تک رہیں مقدمے بھگتے، ادھر جعلی مقدمے بھگتے، بھاگ کے لندن جانا پڑا نواز شریف صاحب کی حکومت میں انتقامی کارروائیوں پہ، مگر عمران خان کے ساتھ کھڑی رہیں اور کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی کہ جس طرح کی آج ہم سنتے ہیں. یعنی باقی 2 شادیوں کو عمران خان کی دیکھیں تو جمائمہ کی عزت بڑھ جاتی ہے. اچھا، ایک موقف تو یہ ہے کہ عمران خان نے سب کچھ پیش کر دیا تھا اور جمائمہ نے مدد کی اور وہ رسیدیں بھی ڈھونڈ کر دیں، اور جو 130 کنال زمین کے حوالے سے تھی. دوسرا موقف ہے کہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں 3 دفعہ اپنا موقف بدلا. یعنی کبھی کہا کہ جمائمہ خان نے مجھے گفٹ کی، کبھی کہا کہ میں نے خریدی ہے، کبھی کہا کہ میں نے ادھر سے پیسے لائے تو اس سے خریدی ہے، کبھی کہا کہ جمائمہ خان سے خریدی ہے. یہ ایک دوسرا موقف ہے. اور نواز شریف اصول اگر ان پر لاگو ہوتا جس طرح نواز شریف کو نائل کیا تو عمران خان نائل ہو جاتے. اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ نائلی سے بچانے یہ ایسے ہی ہوا ہوگا کہ عمران خان کو نااہل ہونا تھا اور اہل بنا دیا گیا. اب جب کہ سٹوری سامنے آئی چکی ہے تو اب نااہلی سے بچانے اور اہل کروانے والے بھی زندہ اور موجود ہیں، مطلب جن قمر جاوید باجوہ، جن فیض حمید. نااہلی سے بچانے اہل کرنے والے بھی زندہ اور موجود ہیں، مطلب ثاقب نثار صاحب. اور نااہلی سے بچنے اور اہل ہونے والے عمران خان بھی زندہ اور موجود ہیں. تو تحقیقات کر لیں، سپریم کورٹ کے انڈر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا لیں، کوئی غیر جانبدار کمیشن بنا لیں. اس طرح اگر بنی گالہ گھر غلط ریگولرائزڈ ہوا ہے تو حکومت ہے، اب 27 کلومیٹر کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اور بنی گالہ اس 27 کلومیٹر کے انڈر آتا ہے، تو وہ فیصلہ واپس لے لیں، گھر گرا دیں، پورا بنی گالہ بستی گرا دیں، یا پورے کو جرمانہ کرنا ہے تو وہ کر دیں. مگر صرف سیاست نہ کریں دونوں ایشوز پہ، سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، سستی شہرت اس سے نہ گین کریں، کیچڑ اچھالو مہم نہ چلائیں، صرف سکینڈل بازی نہ کریں، صرف ہوائی فائرنگ نہ کریں، صرف گند پروگرام نہ بکھیریں، اور صرف اگر کچھ نہیں کر سکتے تو چپ رہیں، ورنہ کچھ کرنا ہے تو پہلے جو اہلیت اور نااہلیت اس پہ کوئی کمیشن بنا کے یا سپریم کورٹ میں دوبارہ چلے جائیں، یا کمیشن بنا لیں، یا ٹروتھ کمیشن بنا کے آزادانہ تحقیقات کر لیں، اور گھر اگر ریگولرائزڈ ہے تو اس کو ان ریگولرائز کر کے جرمانہ کریں یا گرا دیں. لیکن یہ جو صرف بیان بازی ٹی وی شیوی پہ کرتے ہیں یہ نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں گا ویسے رانا شمیم حلف نامہ اگلے کل انشاءاللہ آپ کو میں اس ویلاگ میں، اور جج ارشد ملک کا، کہ انہوں نے کیسا ایک ہائپ پہ لے گئے اور پھر اس سے خود غائب ہو گئے. تو اسی طرح یہ پھینکتے رہتے ہیں ٹوٹا اس سے پروڈکشنز اس طرح کی. تو کہنے کا مقصد یا تو اس پہ ایکشن لیں یا چپ کر جائیں، لیکن یہ چپ نہیں کریں گے نہ ایکشن لیں گے، یہ اسی طرح لگے رہیں گے. اچھا اب آ جائیں تصویر کے دوسرے رخ پر. اس کو سچ مان لیتے ہیں کہ عمران خان کو چلو نااہل ہونا تھا اور اہل ہو گئے، اور اہل کروا دیا باجوہ صاحب نے، فیض حمید صاحب نے، ثاقب نثار صاحب نے. لیکن اب اس کے دوسرے رخ پہ آتے ہیں. اس پوری سٹوری کو سچ مان لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی روایت برقرار رکھی. وہ کیا کہ اسی سٹوری میں ہے کہ پیپلز پارٹی جب عمران خان پی ڈی ایم بنی تو عمران خان نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم سے میری کوئی جان چھڑوائیں، یہ تو میرے خلاف بن گئی ہے. تو جن فیض حمید نے کہانی کے مطابق عمران خان کو مشورہ دیا کہ اگر پی ڈی ایم کو توڑنا ہے تو زرداری صاحب کے کیسز کراچی شفٹ کر دیں، وہ پی ڈی ایم سے نکل جائیں گے. اور پھر ان کے کیسز کراچی شفٹ ہوئے بقول ان کے، اور کچھ عرصہ بعد پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی. تو اب پیپلز پارٹی نے اپنی روایت برقرار رکھی، ڈیل ڈھیل پتلی گلی چور دروازے کی. اچھا جب نواز حکومت برطرف ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا، مشرف مارشل لاء لگا تھا تو بے نظیر بھٹو وہ سیاستدان تھیں جنہوں نے ویلکم کیا تھا مشرف کے مارشل لاء کو. اچھا باپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب میجر سکندر مرزا نے ان کو لانچ کیا تھا، ایوب خان ان کے ڈیڈی تھے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے. اور تو بے نظیر بھٹو نے وہ مشرف مارشل لاء کو ویلکم کیا. اچھا بے نظیر بھٹو نے ایک طرف مساق جمہوریت کر رہی تھی اور دوسری طرف مشرف سے دبئی میں ایک
دبئی کے ایک شاہ کے محل میں بیٹھ کے باوردی مشرف سے ڈیلیں اور ڈھیلیں کر رہی تھیں اور ملاقاتیں کر رہی تھیں۔ اب سامنے آ چکا ہے کہ مشرف صاحب نے بتایا کئی لوگوں کو کہ اگر بے نظیر زندہ رہتی تو میں 5 سال کے لیے صدر ہوتا اور وہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم، مطلب ایک ڈیل کر چکی تھیں۔ اچھا، زرداری مشرف ڈیلیں ڈھیلیں، زرداری صاحب تو اس کے خیر ماہر ہیں، فارمولا چیمپئن پاکستان میں اگر ریس ہو تو وہ اس کے انڈسپیوٹڈ چیمپئن ہے۔ ہر کوئی ایسی ڈیل ڈھیل نہیں ہے پاکستان کی جس میں کوئی 90% میں وہ موجود ہیں۔ اچھا، اس روایت کو آگے بڑھایا پیپلز پارٹی نے، فوج سے رابطے، ڈیلیں ڈھیلیں اب بھی جاری رکھیں اور رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ابھی بھی میرے خیال سے ختم نہیں ہوئے گی۔ ایک طرف جمہوریت سویلین بالادستی کی مہم چلائی جا رہی تھی، بلاول بھٹو صاحب کی تقریریں، باؤ سونے تقریروں والے نے اسمبلی اور باہر دھڑا دھڑ جمہوریت، سویلین بالادستی، انسانی حقوق، اور دوسری طرف معاہدے اور کرپشن کیسز کراچی منتقل ہو رہے تھے۔ پی ڈی ایم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ بڑا غور طلب بات ہے کہ بلاول، یہ سوال میں کر رہا ہوں، پوچھیں کہ کوئی بلاول سے کہ بلاول کس کے سسر سے بلاول کی بڑی دوستی تھی اور بلاول کس کو اپنا انکل کہتے تھے؟ یہ 2 بڑے اہم سوال ہیں۔ اچھا، اب آجے مسلم لیگ پر، پی ڈی ایم پر۔ مولانا صاحب سے کوئی پوچھے، اگر عمران خان نے مولانا سے پوچھے کہ یہ جب لانگ مارچ کیا تو اس کے بعد کہاں بیٹھ کر کن کے ساتھ دعائے خیر کی تھی اور لانگ مارچ لے کر واپس چلے گئے تھے، کنہوں نے مولانا شرائط کن کے سامنے رکھی تھیں اور مولانا صاحب کو کس نے کہا تھا کہ ہم آپ کی شرائط پوری کرتے ہیں، اور پھر دعا ہوئی باقاعدہ دعائے خیر اور مولانا صاحب چلے گئے۔ اچھا، کس سے معاہدہ کیا تھا انہوں نے وہ ایک، اور کس سے دعا، اور کس کے یقین دلانے پر وہ پلان بی سی ڈی کر کے تو لانگ مارچ لے کے واپس ختم کر کے چلے گئے، اور کس کے ساتھ انہوں نے خفیہ ملاقاتیں وہ کن کن کے ساتھ کرتے رہے تھے۔ اچھا، نواز شریف لندن میں کن کن سے ملاقاتیں کرتے رہے، یہ جب علاج کے لیے باہر گئے تو کن کن سے وہ ملاقاتیں کرتے رہے تھے، ذرا نواز شریف صاحب یہ بھی بتائیں۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے کتنی ملاقاتیں راتوں کو کس سے کی؟ کیا وہ عبدالستاریدی صاحب کی طرح چندہ مانگنے گئے تھے یا ملک کے لیے گئے تھے؟ کن سے ملاقاتیں کرتے رہے اور کن مقصد کے لیے؟ اچھا، ایک مسلم لیگی وفد 6 ماہ عمران حکومت کے آخری 6 ماہ کیوں راتوں کو متحرک رہتا تھا؟ یہ ان کے نام بھی مجھے پتہ ہیں لیکن چھوڑیں۔ اچھا، اور پھر دوسری بات ہے، ملک احمد کی ڈگی میں شہباز شریف صاحب کہاں ملاقات کرنے جائے؟ ڈگی میں جانے کی کیوں ضرورت پیش آتی تھی؟ اور ڈگی میں کیوں جایا کرتے تھے؟ اچھا، اور پھر زرداری صاحب کی اسلام آباد میں خفیہ ملاقاتیں، ہر چوتھے دن وہ ہر مہینے میں 2 مرتبہ کراچی سے اچانک وہ چارٹرڈ پلین پہ پہنچتے اور خفیہ ملاقاتیں فرماتے تھے، وہ کن سے کرتے تھے؟ اچھا، پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جعلی اور جھوٹی میڈیکل رپورٹیں کس نے بنوا کے دی تھیں نواز شریف صاحب کو، جن کی سہارے وہ ملک سے باہر گئے تھے؟ اچھا، پھر نظام انصاف کو کس نے مینیج کیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے اور ان ساروں کے لیے؟ اچھا، پھر باپ ایم کیو ایم نے عمران خان کو کیوں چھوڑا تھا؟ اصل کہانی کیا ہے باپ اور ایم کیو ایم نے؟ پہلے تو کہتے تھے باپ جو پارٹی بنائی ہے باپ نے بنائی ہے، تو پھر یہ باپ پارٹی کیوں اور ایم کیو ایم نے کیوں چھوڑا تھا؟ یہ خالصتاً جمہوریت کے تحت ہوا تھا۔ اچھا، پھر طریقہ عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوئی تھی؟ ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کا ایک بیان ریکارڈ پہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے طریقے عدم اعتماد کامیاب کرانے میں مدد کی تھی، اور آرمی چیف کا بلکہ انہوں نے نام لیا تھا، اچھا پرانے آرمی چیف کا۔ اچھا، پھر ہے کہ زرداری صاحب کو کیسے پتہ چلا تھا کہ فارمولا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ چکی ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب نے ساروں کو بتایا تھا کہ طریقہ عدم اعتماد لانے کا بڑا سنہری موقع ہے، آؤ طریقہ عدم اعتماد لاتے ہیں۔ اور زرداری صاحب بھی وہ تھے جن کا ایک بیان ریکارڈ پر ہے کہ فارمولہ بنانے والے اب مجھ سے فارمولہ مانگتے ہیں کہ ہم یہ ملک کے حالات کیسے بہتر کریں، تو میں نے کہا ہے کہ پہلے اس کی چھٹی کروائیں، یعنی عمران خان کی، پھر آپ سے بات ہوگی، اور واقعی چھٹی ہو گئی۔ اچھا، عمران حکومت کیسے گئی، یہ پوری کہانی بھی ہونی چاہیے۔ شہباز حکومت کیسے آئی، یہ بھی پوری کہانی ہونی چاہیے۔ مطلب اگر عمران نے این آر او لیا تو ہاؤس آف شریف، زرداری اینڈ کمپنی کو بھی این آر او ملا۔ عمران حکومت اگر بنی ہے کسی کے تعاون سے تو مان جائیے پھر عمران خان حکومت بھی ہٹی بھی کسی کے تعاون سے ہے۔ آر ٹی ایس اگر بیٹھی ہے، کسی نے بٹھائی ہے
تو طریقے عدم اعتماد بھی مان جائے، پھر کسی نے کامیاب کرائی ہے۔ دھڑا دھڑ لوگ تحریک انصاف میں کسی کی وجہ سے آئے ہیں تو دھڑا دھڑ پھر مان جائیے کہ لوگ تحریک انصاف میں کسی کی وجہ سے گئے بھی ہیں۔ اگر بنی گالہ ریگولرائزڈ ہوا ہے، کسی نے کروایا ہے، تو 40 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ بھی ریگولرائزڈ کسی نے کروائی، پاناما لیکس بھی ریگولرائزڈ کسی نے کروائی۔ اس کے علاوہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی سکینڈل بھی کسی نے ریگولرائزڈ کروایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ ہاؤس کا سجنا، راجہ ریاض گروپ کا بننا، ترین گروپ کا وجود میں آنا، علیم گروپ کا بننا، ایم کیو ایم کا بچھڑنا، باپ کا علیحدہ ہونا، یہ کہانیاں بھی کبھی منظر عام پہ آنی چاہیے۔ تو اگر عمران خان کو این آر او ملا ہے تو یہ باقی سارے کہاں دودھ کے دھلے ہیں، انہوں نے بھی وہیں سے این آر او لیا ہے جہاں سے عمران خان کو ملا ہوگا۔ اگر وہ کہانی مان لیتے ہیں تو پھر یہ کہانیاں بھی مانیں، اگر وہ جھوٹی ہے تو پھر یہ بھی جھوٹی ہوں گی، اگر وہ سچی ہے تو پھر یہ بھی سچی ہوگی۔ لہٰذا اس گنگا میں ساروں نے ہاتھ دھوئے، اشنان کیے ہیں، لہٰذا آج جمہوریت پسند نہ بنے۔ اور آخری بات، اس سارے چکر میں ایک بار پھر جمہوریت ایکسپوزڈ ہو گئی۔ جو انہوں نے یہ بدبودار نظام کو جو جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے نا، وہ ہر دوسرے موڑ پہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، ایکسپوزڈ ہو گیا۔ سیاست ایکسپوزڈ ہوئی کہ ان کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ امپائر سے مل کر کھیلنا، راتوں کو جانا اور راتوں کو ملاقاتیں کر کے کھیلنا، پاؤں پڑھ کے کھیلنا، اپنی ذات کے لیے کھیلنا۔ پارلیمنٹ ایکسپوزڈ ہو گئی کہ پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں، دھواں ہی نہیں لگا یہ باروں بار کیا کر گئے۔ اچھا، اور پارلیمنٹ اس طرح بھی ایکسپوزڈ ہوگی، جو کل حرام پارلیمنٹ تھی آج حلال ہو گئی ہے۔ اچھا، سویلین بالادستی ایکسپوزڈ ہو گئی، ووٹ کو عزت دو ایکسپوزڈ ہو گئی، قائد اعظم ثانی سارے ایکسپوزڈ ہو گئے۔ صرف اپنی ذات، اپنے مفادات، حق، ملک، قوم، اصول، اخلاقیات گئے بھاڑ میں۔ اپنی ذات، اپنے مفادات، ملک، قوم، اصول، اخلاقیات جائے بھاڑ میں۔ یہ تھا ان کا بات۔ تو سٹوری کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ کہانی پوری سنایا کریں، کہنے کا مقصد ہے کہ سچ پورا بولا کریں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدھی بات سنا کر حقائق مسخ نہ کریں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ اگر یہ پچھلی کہانیاں اگر سامنے آ سکتی ہیں یا وہ اگر سچی ہیں اور سامنے آ گئیں تو اگلی بھی آ جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔